موسیقی کی دنیا میں امیر خسرو کو کون نہیں جانتا۔ ذہین طبع صوفی اور موسیقار اور شاعر امیر خسرو نے بلبن سے محمد تغلق تک 10-11 بادشاہوں کے زمانے دیکھے اور اپنی شاعری اور موسیقی سے ہندوستان کی ثقافت کو مالا مال کیا۔ امیر خسرو لاچین ترکوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود چنگیز خان کے حملے کے بعد بلخ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے۔ شمس الدین التمش کے مصاحبوں میں سے تھے۔ نواب عماد الملک کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ امیر خسرو موضع پٹیالی ضلع ایٹا میں 1253 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے شاعری اور موسیقی، جس کا آپ شروع سے شوق تھا، اس پہ بہت زیادہ توجہ دی۔ غیاث الدین بلبن کا بیٹا شہزادہ محمد ان کا بےحد قدردان تھا۔ شہزادہ محمد اور مغلوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں خسرو بھی گرفتار ہو گئے۔ 2 سال کے بعد بامشکل رہائی ملی۔ اس کے بعد خسرو مختلف بادشاہوں کے درباروں میں بلند مناصب پر فائز رہے۔ امیر خسرو فارسی کے باکمال شاعر تھے، لیکن اردو زبان کے بھی باوا آدم ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے اردو میں 2 سطریں، پہلیاں اور گیت لکھ کر اپنی ذہانت کا ثبوت دیا۔ فارسی میں ان کی مثنویاں اور 4 دیوان مشہور ہیں، جن کا لوحہ ایرانی بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے موسیقی میں بھی مجدد کا مرتبہ حاصل کیا۔ ایرانی موسیقی اور ہندوستانی موسیقی کو سمو کر انہوں نے بہت سی راگنیاں ایجاد کی اور شمالی ہندوستان میں موسیقی کا انداز بالکل بدل کر رکھ دیا، جس کی پیروی آج تک کی جا رہی ہے۔ قوالی کے موجد امیر خسرو ہیں۔ بعض کے نزدیک ستار بھی انہی کی ایجاد ہے۔ قول، ترانہ، خیال، نگار، بسیط، شاہانہ، سہیلا ان کے بڑے بڑے راگ ہیں، جن میں سے اکثر کی طرزیں اب بھی مقبول عام ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے نہایت عقیدت مند اور عاشق مرید تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء بھی آپ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خسرو نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ طریقت کی منزلیں بھی طے کیں اور اپنے پیر و مرشد کے فیض سے مستفید ہو کر مقامات بلند حاصل کیے۔ غرض یہ بے نظیر نابغہ روزگار، علم و فضل، شعر و سخن، فن و موسیقی، طریقت و تصوف سب شعبوں میں کمال رکھتا تھا۔ 1325 عیسوی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا۔ چند ماہ بعد امیر خسرو بھی فوت ہو گئے۔ دہلی میں نظام الدین اولیاء کے پہلو میں مدفون ہیں۔